بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک حدیث شریف میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ روزہ تمام برائیوں کے خلاف ایک ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے، اور جس طرح سے کہ ڈھال کا استعمال جہاد میں ہوتا ہے، ایسے ہی روزہ ایک مرد مومن کو، ایک صالح فرد کو، ایک خاتون کو، ایک بچے کو، ایک بوڑھے کو، ہر ایک کو اس بات کی تربیت دیتا ہے کس طرح سے وہ زندگی کے جہاد میں، زندگی کے مختلف معاملات میں وہ رویہ اختیار کرے جو صحیح رویہ ہے، اخلاقی رویہ ہے اور راست رویہ ہے۔ چند لمحات میں ہم یہ دیکھیں گے کہ روزے اور جہاد کے حوالے سے ہمیں کون سی ایسی ہدایات قرآن و حدیث سے ملتی ہیں جو ہمارے آج کے معاملات میں رہنما ثابت ہو سکیں۔ اس حوالے سے ہماری کوشش ہوگی کہ پہلے روزے اور جہاد کے چند مثبت پہلوؤں کو سامنے لایا جائے۔ سب سے پہلی بات جو اس حوالے سے میں عرض کروں گا وہ یہ کہ روزہ ایک فرد کے اندر اور اجتماعی طور پر پورے معاشرے میں نیکیوں کے فروغ، نیکیوں کے پھیلنے، نیکیوں کے بڑھنے کا ایک منظم عمل ہے۔ چنانچہ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی، روزہ اس کے رکھنے والوں کو یہ ہدایت دیتا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آئیں۔ وہ گفتگو، وہ طرز عمل اور رویہ اختیار کیا جائے جو بھلائی کا رویہ ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے، یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جس حد تک ممکن ہو اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، اللہ کی راہ میں انفاق کرے، یعنی جو کوئی ایسا موقع مل سکتا ہو جہاں پر کوئی نیکی کا کام کیا جا رہا ہے۔ کشمیر میں جہاد ہو رہا ہے، بوسنی ہرزیگووینا میں جن لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کی امداد کا معاملہ ہو، کہیں اور مسلم امت کو مسائل درپیش ہوں، ان تمام نیکی کے کاموں کے لیے ایک داعی یا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ماہ کے دوران ایک شخص آگے بڑھ کر کے ان نیکی کے کاموں میں حصہ لے۔ اس نیکی کے کام کے حوالے سے یہ بات بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ قرآن پاک نے نیکی اور بر کو جس مفہوم میں استعمال کیا ہے وہ محض یہ نہیں ہے کہ چند مخصوص عبادات کر لی جائیں۔ سورہ البقرہ کی معروف آیت ہے آیت البر، جس میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ بر اور نیکی محض یہ نہیں ہے کہ ایک شخص قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی پر مکمل اعتماد، عقیدے، علیہ والسلام کو رہنما کامل اور ہادی اعظم ماننا، خاتم النبیین ماننا، اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں یقین رکھنا، ملائک پر یقین رکھنا، اور پھر سب سے بڑھ کر وہ اعمال کرنا جو نیکی کے اعمال ہیں۔ چنانچہ دوسرا پہلو جو ہمارے سامنے رمضان کا مثبت طور پہ آتا ہے وہ بر کا، وہ تطبیقی پہلو ہے، اپلائیڈ ایسپیکٹ ہے، جس میں نیکی کو نہ صرف چند مراسم بلکہ ان معاملات کی شکل میں اختیار کیا جاتا ہے جو معاشرے میں اہمیت رکھتے ہیں۔ آیت البر میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ نیکی یہ ہے کہ یتیم کو اس کا حق دیا جائے، نیکی یہ ہے کہ مسافر کے ساتھ بھلائی کی جائے، نیکی یہ ہے ضرورت مند کی ضرورت پوری کی جائے، نیکی یہ ہے کہ سائل کو اس کا حق فراہم کیا جائے۔ گویا کہ قرآن کریم بر اور نیکی کو ان تمام فرائض سے تعبیر کرتا ہے جو معاشرے کے کمزور عناصر کو قوی بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ جب تک معاشرے کے کمزور عناصر کو قوی نہ بنایا جائے، معاشرہ ہمیشہ خرابیوں کا شکار رہے گا، معاشرے میں ہمیشہ عدم عدل ہوگا، معاشرے میں ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف نفرت پائی جائے گی۔ گویا روزہ بر کے قیام، بر کے پھیلانے اور بھلائی کے قائم کرنے کا وہ میکینزم ہے، وہ ذریعہ ہے جو پورے ایک ماہ کے عرصے میں
ہمیں ری اورینٹ کر دیتا ہے، ہمیں ایک نئی فکر دے دیتا ہے، ہمارے طرز عمل کو تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک نئی سمت اور نیا مقصد فراہم کر دیتا ہے۔ تیسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ روزہ ہمارے اندر یہ خوبی پیدا کرتا ہے کہ ایمان کے ان پہلوؤں کو جن کا تعلق غیب سے ہے، جن کے بارے میں ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو غیب کی چیزیں ہم کو نظر نہیں آتی، روزہ ہمارے اندر ایمان کی ایک ایسی قوت پیدا کرتا ہے جو غیب کے معاملات کو عملاً آنکھوں کے سامنے لے آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی نے آنکھ سے دیکھا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، لیکن روزے کے دوران ایک فرد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ارد گرد محسوس کرتا ہے۔ جنت اور جہنم کو سوائے انبیاء کرام کا ان کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ اس کا نظارہ کر سکیں، جیسے کہ معراج کے واقعے میں علیہ السلام کو یہ ایک اعزاز دیا گیا کہ آپ یہ دیکھ سکیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، لیکن کسی بھی انسان نے آج تک نہ اس کو دیکھا ہے نہ دیکھ سکتا ہے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ایک شخص روزے کے دوران یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر وہ کسی برائی کی طرف جا رہا ہے تو گویا اس کی جلد آگ سے جلنے کے قریب ہے، اگر وہ کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے تو جو انبساط، خوشی، اطمینان، سیٹسفیکشن محسوس کرتا ہے وہ ایسے جنت کے اندر آ گیا ہو۔ یہ جو دو کیفیات ہیں جنت اور جہنم کی، جنہیں ہم عالم غیب سے تعبیر کرتے ہیں، جن کا جو حقیقتیں ہیں لیکن ہمارے آنکھوں کے سامنے واضح نہیں ہیں، روزہ وہ ذریعہ ہے جو ان چیزوں کو ہمارے سامنے لے کر کے آتا ہے۔ گویا کہ روزہ ایمان کے حوالے سے ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا کرتا ہے جو ان حقیقتوں کو محسوس کرنے کا ہے۔ یہ ایک جہاد ہے، یہ ایک جد و جہد ہے اس چیز کی کہ ایمان کو احسان کی شکل میں حاصل کر لیا جائے۔ حدیث میں علیہ السلام نے یہ بات فرمائی ہے کہ احسان کی کیفیت یہ ہے کہ ایک شخص یہ محسوس کرے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ روزے میں جو جذبہ جہاد پیدا ہوتا ہے وہ اس جانب ایک شخص کو آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے، اور وہ اپنے اندر ان غیبی حقیقتوں کو جو ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی ہیں اپنے ارد گرد محسوس کرتا ہے، اور کسی برائی سے بچتے وقت یہ محسوس کر لیتا ہے گویا کہ اس تک وہ تپش پہنچنے والی ہے جو جہنم کی آگ سے تعبیر کی جاتی ہے۔ ان تین مثبت پہلوؤں کے ساتھ، یعنی نیکیوں کا پھیلنا، بر کا عملی طور پر نافذ کیا جانا، اور ایمان کی تقویت، ایمان کی وہ بہار جس کو کہ روزے سے تعبیر کیا گیا ہے، ان تین پہلوؤں کے ساتھ اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے پہلو ہیں جہاد کے، جس میں روزہ ایک رکھنے والے کو منظم طور پہ مستقل مزاجی کے ساتھ اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ اس کے خلاف صف آرا ہو جائے۔ اس حوالے سے جو سب سے پہلی چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ کہ یہ ایک مجاہدہ ہے، یہ ایک جہاد ہے ہماری ذاتی طور پر بعض چیزوں کو اچھا یا برا سمجھنے کے حوالے سے۔ اس کی وضاحت میں اس طرح کروں گا کہ ہر فرد ایک ذوق رکھتا ہے، ہر فرد ایک پسند رکھتا ہے، ہر فرد چیزوں کے بارے میں ایک اولیت اور ثانویت کی رائے رکھتا ہے کہ فلاں چیز پہلے ہو، فلاں چیز بعد میں ہو۔ روزہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ فیصلہ کن قوت میرا اپنا ذوق نہیں ہے، بلکہ فیصلہ کن قوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشی ہے۔ گویا یہ ایک جہاد ہے نفس پرستی کے ساتھ ساتھ ذات پرستی کے حوالے سے، یعنی ذاتی رائے، انانیت، ایک فرد کا اپنے آپ کے اپنے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہی سب کچھ جانتا ہے اور سمجھتا ہے، اس کی رائے حتمی اور آخری ہے۔ روزہ اس کے خلاف ایک جہاد ہے، یہ چاہتا ہے کہ ایک شخص اعتماد تو حاصل کرے لیکن یہ اعتماد اپنی حدود سے آگے نہ بڑھے، اور اس کو پورا اس بات کا احساس رہے کہ وہ ایک محدود فرد ہے، اس کا ذہن محدود ہے، اس کی رائے محدود ہے،
تجربات محدود ہیں، اور اس بنا پر اس کی قائم کی ہوئی رائے کبھی بھی ایبسولوٹ یا مطلق نہیں ہو سکتا۔ دوسرا منفی پہلو جس پہ کہ روزہ ہمیں جہاد پر آمادہ کرتا ہے، اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ ایک شخص کہاں تک اس تصور کو جو اس کی اپنی ذات کے حوالے سے ہے تنقیدی نگاہ سے دیکھ کر کے ایک اصلاح کے رویے کو اختیار کرتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک انسان ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے نفس کو، اپنی ضروریات کو دبا کر کے بعض اوقات مکمل طور پہ ان پہ قابو پا کر کے اپنے آپ کو بلند کر سکتے ہوں، تو ہم اس کو ایک نیکی کام سے تعبیر کرتے ہیں۔ گویا روزہ دراصل اس نفس کشی کے جذبے کے خلاف ایک جہاد ہے۔ روزے کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں عام طور پر کہ یہ ہمارے اندر ریزسٹنس پیدا کرتا ہے، نفس پہ قابو پیدا کرتا ہے۔ بلا شبہ یہ بات درست ہے، لیکن جو نفس کشی کے تصورات انسانوں کے اپنے پائے جاتے ہیں، جس میں کہ وہ خود یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر کے، مشکلات میں ڈال کر کے، اپنے اوپر آرام کو حرام کر کے، غذا کو حرام کر کے وہ اپنی روح کو بلند کر لیں گے، روزہ اس تصور کے خلاف ایک جہاد ہے۔ اور یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان کی زندگی، انسان کا جسم، انسان کے اوقات کار، انسان کی صلاحیت، انسان کے وسائل، ہر چیز کی جواب دہی اسے کرنی ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب وہ ان تمام چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالی کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق کرے۔ گویا یہ ہماری زندگی کے اس منفی پہلو کو جو ہم میں سے ہر ایک میں نفس کشی کی شکل میں پایا جاتا ہے، نکال کے باہر پھینک دیتا ہے، اور نفس کے بارے میں، ذات کے بارے میں، شخصیت کے بارے میں ایک بالکل نئی اپروچ اور نیا تصور فراہم کرتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سے معاملات میں دوسروں سے آگے بڑھ کر کے امتیاز حاصل کرتا ہے۔ ایک شخص سائنسداں ہے، ایک شخص ادیب ہے، ایک شخص معلم ہے، ایک شخص کاریگر ہے، ایک شخص کسان ہے، اور جب بھی وہ اپنے متعلقہ شعبے میں آگے بڑھتا ہے، وہ بہترین پیداوار کرتا ہے، بہترین ایجاد کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، اس میں ایک احساس کبر اور بڑائی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کام میں نے کیا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اگر وہ سائنسداں ہے اور وہ ایک دھماکہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ دھماکہ میرا کیا ہوا ہے۔ اگر وہ ایک فنکار ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا ٹیلنٹ ہے جس کی بنا پر میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اگر وہ ایک ادیب ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا ادب پر عبور ہے، شعر پر عبور ہے، جس کی بنا پر میں کام کر رہا ہوں۔ غرض وہ ہر معاملے میں اپنی ذات کو مرکز بناتے ہوئے بڑائی کے احساس کے ساتھ اپنی تعریف خود کرتا ہے۔ روزہ اس کیفیت کے خلاف جہاد کا نام ہے۔ روزہ ایک شخص کو یہ بتاتا ہے کہ کائنات میں حقیقی قوت اور عظیم ترین ہستی کون ہے۔ کیا وہ سارے فنکار اور ادیب جنہوں نے آج تک اپنے فن کا مظاہرہ کیا اس بنا پر یہ کام کر رہے تھے کہ ان کے اندر یہ صلاحیت کہیں سے آ گئی تھی، یا اس صلاحیت کا دینے والا اللہ رب العالمین ہے، اور وہ جب چاہے ایک بہترین مقرر کو گویائی سے محروم کر سکتا ہے، ایک بہترین ادیب کو یادداشت سے محروم کر سکتا ہے، ایک بہترین مصور کو قلم مفلوج کر کے بیکار کر سکتا ہے۔ گویا کہ روزہ ہمارے اندر ایک انتہائی گہرا احساس پیدا کرتا ہے کہ ہم کس مقام پر ہیں، ہم کہاں تک جا سکتے ہیں، ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، اور اسی احساس کے نتیجے میں ایک شخص اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گرا کر کے عاجزی کے ساتھ بار بار یہ کہتا ہے کہ اے رب کریم، آپ سب سے عظیم ہیں، سب سے بڑے ہیں، آپ نے جو کچھ ہم کو دیا ہے وہ غذا کی شکل میں ہو، ملک کی شکل میں ہو، صلاحیت کی شکل میں ہو،
سوچ کی شکل میں ہو، نظریات کی شکل میں ہو، وہ سب کچھ آپ کا دیا ہوا ہے، ہمیں توفیق دیجئے کہ ہم اسے صحیح معنی میں استعمال کر سکیں۔ گویا کہ روزہ کبر اور انانیت اور غرور کے خلاف ایک جہاد کا نام ہے، اور یہ جہاد ہمیں ایک نئی زندگی اور نئی شخصیت عطا کرتا ہے۔ اس حوالے سے ایک اور چیز جو ہمارے لیے قابل غور ہے وہ یہ کہ روزہ شعوری طور پر سوچ سمجھ کر کے ہمارے اندر اس احساس کو پیدا کرنے کا نام ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کو، اپنے وقت کو، اپنی صلاحیت کو جس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی بندگی ہے۔ سورہ الذاریات میں قرآن پاک نے اس بات کو بڑے واضح الفاظ میں بیان فرما دیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں اور جنوں کو جس غرض کے لیے پیدا کیا وہ عبادت ہے۔ لیکن یہ عبادت کون سی ہے؟ کیا یہ عبادت وہ ہے جس کا تعلق محض نماز کے پڑھنے سے ہو، محض رمضان کے روزے سے ہو، محض حج سے ہو، محض زکوٰۃ سے ہو، یا یہ عبادت وہ ہے جو رمضان کے دوران ہم شعوری طور پہ اختیار کرتے ہیں؟ یعنی آپ محض نوافل نہیں پڑھتے، محض تراویح نہیں پڑھتے، بلکہ آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کے سارے معاملات کو، جن میں ایک فرد کا اپنی بیوی کے ساتھ تعلق، اپنی اولاد کے ساتھ تعلق، والدین سے تعلق، وہ تمام پہلو جو ہمارے معاشرے کے بہت سے افراد کے ساتھ پائے جاتے ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ رویہ اختیار کیا جائے جو نرمی کا ہے، محبت کا ہے، اخلاق کا ہے، بھائی چارے کا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کا ہے۔ گویا ہم عبادت کے دائرے کو محض نماز تک، محض زکوٰۃ تک، محض حج تک محدود نہیں کرتے، بلکہ روزے کے ذریعے اس کو انتہائی وسیع طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ پہلو ہے جو ہمیں ایک مجاہدانہ سیرت دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ہمیں ہر محاذ پر جہاد کرنا ہے۔ جہاد محض میدان میں بندوق کے ساتھ اور توپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ زندگی کے پورے ایرینا میں، زندگی کے پورے کاروبار میں ہر پہلو سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ رویہ اختیار کرنا ہے جو جہاد کا ہے۔ روزے اور جہاد کے حوالے سے ایک آخری گزارش میں یہ کروں گا کہ ہم نے جہاد کے مفہوم کو یا تو قتال کے معنی میں لیا ہے، یا بعض اوقات اسے ہم اتنا ڈائلیوٹ کر دیتے ہیں، اتنا اسے ہم ہلکا بنا دیتے ہیں کہ وہ بظاہر فضا میں تحریر ہو جاتا ہے۔ یا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاد صرف اور صرف قتال کا نام ہے، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی ایک بات زندگی میں ایک مرتبہ کسی کے سامنے جرأت کے ساتھ کہہ دی تو جہاد کا سب سے بڑا کارنامہ کر دیا گیا۔ قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں جہاد کے ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے، اور بلا شبہ یہ بات فرمائی گئی ہے کہ افضل ترین جہاد وہ ہے جسے قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا کہ تم مساجد میں نمازیں پڑھو، تم رکوع و سجود کرو، تم حاجیوں کو کھانا اور پانی فراہم کرو، بلکہ یہ ان سب کاموں سے افضل چیز وہ ہے جو باطل کے خلاف میدان میں ڈٹ جانا اور اپنی جان کو، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا۔ اس قرآن پاک کے حتمی فیصلے اور حکم کے بعد یہ امکان باقی نہیں رہتا کہ اس جہاد کو جو کشمیر میں ہو رہا ہے، چیچنیا میں ہو رہا ہے، مختلف مقامات پر ہو رہا ہے، کسی لحاظ سے بھی یہ کہا جائے کہ وہ کسی اور کام سے کمتر ہے۔ لیکن روزہ ہمیں کس طرح اس کے لیے تیار کرتا ہے؟ روزہ ہمیں اس کے لیے اس طرح تیار کرتا ہے کہ وہ ایک فرد کے اندر ان تمام چیزوں سے تعلق کو تبدیل کر دیتا ہے جو ہمیں جہاد سے روکنے والی ہیں۔ ایک شخص جہاد پہ جانے سے اس لیے پریشان ہوتا ہے
کہ اس کے اہل خانہ کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا. جیسا کہ 3 اصحاب کے حوالے سے آپ کو قرآن پاک میں روایت ملتی ہے، اشارہ ملتا ہے کہ ان 3 اصحاب نے اپنی کھیتی باڑی کے حوالے سے، اپنے اہل خانہ کے حوالے سے بعض تصورات قائم کیے اور یہ سوچا کہ وہ بعد میں جہاد میں شامل ہو جائیں گے، اور انہیں پھر قرآن پاک بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے سزا دی گئی اور ان کا باقاعدہ سوشل بائیکاٹ کیا گیا. گویا جو چیزیں ہمیں جہاد سے دور لے جانے والی ہیں، جو ہمیں جہاد کے راہ میں حائل ہوتی ہیں، ان چیزوں سے روزہ ہمیں آزاد کرتا ہے. یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے اہل خانہ ہو، کاروبار ہو، کوئی بھی چیز ہو، ان سب کو جو چیز برکت دینے والی ہے، کامیابی دینے والی ہے، وہ محض میری ذاتی کوشش نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے. یہی سبب ہے کہ رمضان کریم کے دوران آپ دیکھیے ایک چھوٹا سا کاروبار کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے فیضیاب ہوتا ہے اور وہ اپنے کاروبار میں برکت محسوس کرتا ہے. گویا روزہ اس جہاد کے لیے تیار کرتا ہے جو محض ہمارے اپنے ذاتی معاملات میں نہیں ہے، جو محض معاشی معاملات میں نہیں ہے، جو محض سیاسی معاملات میں نہیں ہے، بلکہ وہ آخر کار ایک فرد کو اپنی جان اور مال کی قربانی کے لیے خوشی خوشی تیار کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے کسی وقت کو ضائع کیے بغیر وہ اس عظیم مقصد کو حاصل کر سکے. وہ حدیث ہم سب کے علم میں ہے جس میں ایک صحابی سے جب یہ کہا گیا کہ اگر تم جہاد میں شرکت کرو تو تمہارے لیے کامیابی یقینی ہے، انہوں نے اس کے بعد جو ہاتھ میں کھجوریں تھیں وہ کھانا ہی پسند نہیں کی اور ان کو پھینک کر کے جہاد میں شریک ہوئے اور اپنی منزل تک پہنچے. گویا کہ روزہ ہمیں اس عظیم تر جہاد کے لیے تیار کرتا ہے جو نہ صرف محض نفس کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ عدل کے قیام کے لیے، معاشرے کے اندر افراد کو حقوق دلانے کے لیے ایک فرد کو تیار کرتا ہے. جو شخص یہ چاہے گا کہ وہ اپنے گھر میں عدل دیکھے، وہ یہ بھی چاہے گا کہ اپنے معاشرے میں انصاف کو، عدل کو، بھلائی کو پھیلتا ہوا دیکھے. گویا جذبہ جہاد جو روزے سے ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے وہ آخر کار اس بات کے لیے بنیاد بن جاتا ہے کہ معاشرے سے برائیوں کو، فحاشی کو، عریانی کو ختم کر کے، غریبوں پر ہونے والے ظلم کو ختم کر کے، استحصال کو ختم کر کے وہ معاشرہ قائم کیا جائے جو پرامن، جو عادلانہ اور جو مساوات دینے والا معاشرہ ہو. یہی سبب ہے کہ ہر سال روزے کے ذریعے ہمیں تربیت دی جاتی ہے کہ معاشرے میں عدل کے قیام کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر کے اس کام کے لیے آگے نکل آئیں اور ان قوتوں کو کامیاب کریں جو معاشرے میں عدل کے قیام کے لیے اور اسلام کے قیام کے لیے سرگرم عمل ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.